اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. تمہید لما وضع علم الصرف للنظر فی ابنیۃ الالفاظ ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها وضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب وهو ثلاثة علوم بلاغت. علم ادبیات عرب بہت سارے علوم پر مشتمل ہے، تقریباً 12 علوم عربی گرامر کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان میں سے آپ نے 2 علم تو پڑھ لیا نا، علم صرف اور علم نحو. ابھی جو علم شروع کر رہے ہیں وہ علم بیان ہے یا علم بلاغت ہے. یہ بھی عربی گرامر سے مربوط علم ہے. تو مقدمے میں صاحب کتاب جواہر البلاغہ کے جو مصنف ہے وہ پہلے علم بیان اور علم بلاغت کی وضاحت کے لیے ایک مقدمہ، چھوٹا سا مقدمہ بنایا ہے. اس کے بعد اصل بحث میں جانے والے ہیں. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ علم صرف کس کے بارے میں وضع ہوا ہے؟ الفاظ کی بناوٹ اور صیغہ بنانے کے طریقے کے بارے میں وضع ہوا ہے. صرف تو آپ نے پڑھا ہے نا، صرف میں کیا سکھاتے ہیں؟ صیغہ سازی، صیغہ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں. یعنی ایک لفظ کیسے بناتے ہیں، مثلا ضربہ کیسے بنایا، الضرب سے بنایا، پھر شروع میں جو الف لام تھا وہ گرا دیا، پھر ذات را بار کو فتحہ دیا تو ضربہ بن گیا، مصدر سے ماضی بنا دیا. پھر مضارع کو کہاں سے بناتے ہیں؟ ماضی سے بناتے ہیں. تو علم صرف کا کام یہ ہے کہ الفاظ کو بنانا اور ان کا صیغہ بنانا، صیغے کی بناوٹ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. علم نحو کا کام کیا ہے؟ علم نحو کا کام یہ ہے کہ ان الفاظ اور صیغوں سے جو چیز یا جو کلام مرکب ہوتا ہے اس کے اعراب کے بارے میں بات کرتے ہیں. یعنی علم نحو کی تعریف میں بھی یہی کہا نا، النحو علم یعرف بقواعد، کیا ہے نحو کی تعریف کیا تھا؟ النحو علم یعرف بها احوال اواخر الکلم من حیث الاعراب والبناء. یہ کہا اعراب. تو یہ نحو کی تعریف ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف الفاظ میں آیا ہے. بہرحال یہ مشہور تعریف یہی ہے. تو علم نحو کا کام یہ ہے کہ الفاظ سے بننے والے کلام ہے، اس کلام کے آخر کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہے، منصوب ہونا چاہے، مجرور ہونا چاہے، معرب ہونا چاہے، مبنی ہونا چاہیے. یہ بات سمجھانے کے لیے علم نحو کو وضع کیا گیا. علم نحو کا کام یہ ہے. ابھی جو آپ علم شروع کریں وہ علم بیان کہتے ہیں. علم بیان، تو یہ علم بیان 2 اصطلاح ہے. ابھی نیچے حاشیے میں اس کی وضاحت کی ہے. علم بیان ایک دفعہ صرف ایک حصے کا نام ہے جس کو بیان معانی بیان بدی کہتے ہیں. بس بیان بالمعنی الاخص ہے. بیان ایک مطلب ہے بیان بالمعنی الاعم، دوسرا بیان بالمعنی الاخص. ایک بیان بمعنی العام کا مطلب یعنی 3 علوم اس میں شامل ہوگا: علم معانی، بیان، بدیع. علم بدیع، یہ 3. بس ان تینوں کو بیان کہتے ہیں. بیان بمعنی العام یعنی علم بیان کا مطلب اس میں علم معانی بھی شامل ہے، خود بیان بالمعنی الاخص بھی شامل ہے، اور بدی بھی شامل ہے. تینوں کو ملا کے بیان کہتے ہیں. تو یہاں جو عبارت میں وضع البیان عبارت ہے، اس عبارت میں وہی بیان سے بیان بمعنی الاخص والا مراد ہے. بیان بمعنی الاخص اسی میں شامل ہے. ایک دفعہ علم بیان یہ ہے، علم معانی، بیان، بدی سب ملا کے بیان کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
دوسرا بیان بمعنی الاخص میں وہی بیان ہے جو ان کے مقابل میں آتا ہے، یعنی بدیع اور معانی کے مقابل والا بیان. ہاں تو علم معانی کے بعد جو حصہ شروع ہوگا اگلے سال وہ علم بیان ہے. یہ بیان بمعنی الاخص. ہاں بیان بمعنی الاخص جو کہ معانی اور بدیع کے مقابل میں ہے، بدیع کے مد مقابل ہے. ہاں تو ہے بیان اس طرح. تو یہاں وضع البیان، علم بیان وضع کیا گیا. یہاں بیان سے مراد یہ عام والا معنی مراد ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. تو بیان جو بھی ہو، معانی کی شکل میں ہو، بدیع کی شکل میں ہو، یا بیان بمعنی الاخص کی شکل میں ہو، ان کو کیوں وضع کیا؟ تو کہہ رہے کہ اس ترکیب کی حالت اور اس کی کیفیت میں بحث کرنے کے لیے. جب آپ نے مختلف الفاظ سے ایک کلام مرکب کیا، ایک جملہ بنا دیا، تو جملے کی اعراب کیا ہونا چاہیے یہ علم نحو میں بتائے گا. اما وہ ترکیب کس طرح ہونا چاہیے، ترکیب کیسے ہونا چاہیے تاکہ اپنا مطلب بطور واضح مخاطب تک پہنچ سکے، کیسا ہونا چاہے جس طریقے سے انسان چاہتا ہے اسی طرح مخاطب کے ذہن میں بات سمجھ میں آ جائے. اس حالت اور کیفیت ترکیب میں بحث کرنے کا نام علم بیان ہے. بس علم بیان میں کیا بحث کرتے ہیں کہ الفاظ کو مرکب کیسے کرنا چاہیے تاکہ انسان کی بات واضح طور پر مخاطب تک پہنچ جائے، مخاطب کو سمجھائے. ہاں مخاطب کو بہتر سمجھائے. کیونکہ کچھ لوگوں کی بات جو ہے پیچیدہ ہوتا ہے نا کہ سننے والے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہاں اور بعض لوگ ہیں جس کے کلام فصیح و بلیغ ہوتا ہے. تو فصیح و بلیغ کا مطلب یعنی ایسا کلام ہے جو واضح و روشن ہے. ہاں الفاظ کم ہے، معنی زیادہ ہے، اور معنی واضح و روشن سمجھ میں آتا ہے، اور الفاظ بالکل صاف ستھرا ہے، غلطیوں سے پاک ہے. تو علم معانی، علم بیان میں اس حالت کے بارے میں یا کیفیت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جس حالت میں انسان اپنے مقصد کو مخاطب تک کیسے پہنچائے. ہاں یہ مقصد ہے. ہاں یہ علم بیان کا مقصد ہے، یعنی ترکیب کرنے کی حالت اور کیفیت اور انداز کے بارے میں گفتگو کرنا. اور خود بتا رہے کہ یہ 3 علوم میں تقسیم کیا ہے. علم بیان جو معنی عام ہے نا وہ 3 ہے. علم معانی، علم بیان اور علم بدیع. تو سب سے پہلے علم معانی بیان کرتے ہیں. تو علم معانی میں ایسے قوانین کے بارے میں بات کریں گے جس کے ذریعے سے معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطیوں سے بچ جاتے ہیں. بس علم معانی میں کیسے قوانین بتائیں گے کہ معنی ادا کرنے میں جو غلطیاں ہوتی ہے اس سے کیسے بچایا جائے گا، کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، وہ قوانین علم معانی بیان کریں گے. پہلا علم ہے معنی میں غلطی کرنے سے بچنے. معنی ادا کرنے میں جو غلطیاں ہوتی ہے ان غلطیوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کن قوانین کی پیروی کرنے سے انسان معنی ادا کرنے میں غلطی سے بچ سکتے ہیں. یہ اس طرح گفتگو کرنا کس کا کام ہے؟ علم معانی کا کام ہے. اور دوسرا علم بیان ہے. علم بیان بھی معنی الاخص والا، ہاں جو کہ معانی کے مقابل میں آیا ہے. اس علم میں کیا بات کرتے ہیں؟ وہاں پہ تعقید معنوی سے پرہیز کرنے کی بات کرتے ہیں. یعنی ایک مطلب کو آپ واضح طور پر مخاطب تک کیسے پہنچائیں گے، یعنی کسی معنی کو پیچیدگی سے بچانے کا قانون بتائیں گے علم بیان میں. بس اوپر علم معانی میں کیا کہا؟ علم معانی میں یہ کہا کہ انسان معنی ادا کرنے میں جو غلطیاں کرتے اس غلطی سے پرہیز کرنے کی بات کریں گے. اور علم بیان میں معنوی پیچیدگیوں سے بچانے کا طریقہ بتائیں گے. علم بیان میں؟ ہاں علم بیان میں، بیان میں الاخص میں. ہاں یعنی پیچیدہ معنی پیچیدہ ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے
تاکید معنوی یعنی ایک مطلب کو آپ کسی کو واضح طور پر کیسے پہنچا سکتے ہیں، وہ طریقہ علم بیان میں بتائیں گے. آسان معنی میں. ہاں یعنی ایک مطلب کو بالکل واضح اور آسان شکل میں کیسے پہنچا سکتے ہیں. ہاں تو یہ علم بیان کا کام ہے. تیسرا علم علم بدیع ہے. بدیع میں کلام کی خوبصورتی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تحسین کلام کے بارے میں. یعنی کلام کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے. پھر تحسین کی دو قسمیں، تحسین معنوی اور تحسین لفظی. تو ایک دفعہ کلام کے الفاظ کو کیسے خوبصورت بناتے ہیں یہ بات کریں گے، دوسرا معنی کو کیسے خوبصورت بنائیں گے. تو علم بدیع کا مرحلہ علم معانی اور بیان کے بعد ہے، یعنی یہ آخری علم ہے. ہاں تیسرے مرتبے میں آتا ہے، کیونکہ خوبصورت بنانا اس کے ذات کلام کی تشکیل کے بعد ہے. پہلے آپ خود کلام کو تعقید معنوی سے پاک کرو، غلطیوں سے پاک کرو، پھر اس کو خوبصورت بنانے کی بات آتی ہے. اسی لیے علم بدیع کا مقام کب ہے؟ آخر میں ہے. ہاں مثلا آپ کسی عمارت کو پہلے کھڑا کر کے پھر اس پر کلر کرنا اور اس کی تزئین اور آرائش کی بات کرتے ہیں نا. جب آپ نے گھر بنایا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے خوبصورت کریں گے. تو خود کلام کو تاکید معنوی سے بچاؤ علم بیان کے ذریعے سے، معنی میں غلطیوں سے بچاؤ علم معنی کے ذریعے سے، پھر آخر میں جا کے اس کلام کے اوپر آپ میک اپ کرنا ہے، کلر کرنا ہے. ہاں علم بدیع میں کس کے بارے میں بات کریں گے؟ کلام کو کیسے خوبصورت بناتے ہیں. ہاں بس یہ پہلے پیج کا خلاصہ ہے، اس کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد آگے آہستہ آہستہ جانا پڑے گا. تمہید لما وضع علم الصرف، جبکہ علم صرف کو وضع کیا گیا للنظر فی ابنیت الالفاظ، الفاظ کی بناوٹ میں دقت کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے. ہاں علم صرف الفاظ کے صیغہ سازی اور بناوٹ کے بارے میں اپنیہ. ہاں ووضع علم النحو، اور علم نحو کو بنایا گیا ہے، وضع کیا ہے للنظر فی اعراب ما ترکب منہا، ان الفاظ سے مرکب ہونے والے کلام کی اعراب میں دقت کرنے کے لیے علم نحو کو وضع کیا. ترجمہ سمجھ آیا؟ پورا جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی الفاظ سے، منہا کی ضمیر الفاظ سے مرکب ہونے والے کلام کے اعراب کے بارے میں دقت کرنے کے لیے علم نحو کو وضع کیا گیا. لنظر یعنی دقت. ہاں دقت اور بحث، گفتگو کرنے کے لیے. وضع البیان للنظر فی امر ھذا الترکیبی، اور علم بیان کو وضع کیا گیا اس ترکیب کی کیفیت اور حالت میں دقت کے لیے. امر معنی حالت اور کیفیت یا طریقہ، یعنی وہ ترکیب کیسے ہونا چاہے، ترکیب کے انداز میں بحث کرنے کے لیے علم بیان کو وضع کیا گیا ہے. وَهُوَ ثَلَاثَةُ عُلُومٍ، اور علم بیان خود 3 علوم پر مشتمل ہے. العلم الاول ما يحترز به عن الخطا في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن السامع. پہلا علم وہ علم ہے جس کے ذریعے سے پرہیز کیا جاتا ہے، یحترز به یعنی جس کے ذریعے سے بچایا جاتا ہے یا پرہیز کیا جاتا ہے، عن الخطا في تأدية المعنى الذي، اس معنی کے پہنچانے میں غلطی ہونے سے پرہیز کیا جاتا ہے، الذی یرید المتکلم لإیصال الی ذہن السامع، کہ وہ معنی متکلم سامع کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہے. ہاں تأدیہ معنی ادا کرنا. ہاں بتأدیتہ المعنی الذی، یعنی اس معنی کو ادا کرنے میں غلطی ہونے سے بچائے گا. کون سا معنی؟ یریدہ المتکلم لإیصالہ الی ذہن السامع، کہ متکلم چاہتا ہے وہ معنی سامع کے ذہن تک پہنچائے. اس معنی کو سامع کے ذہن تک پہنچانے میں جو غلطیاں ہو سکتی ہے اس سے بچانے کے بارے میں بات کریں گے. وَيُسَمَّى علم المعانی، علم المعانی، یہ مفعول ثانی یسمى ہے، اور اس علم کو علم معانی نام رکھا جاتا ہے. پس علم معانی میں
کیا بات کرنا ہے؟ ایسی قانون اور ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے جو معنی سامع کے ذہن میں پہنچانے میں غلطی کر سکتے ہیں، ان غلطیوں سے کیسے پرہیز کرنا ہے، اس پرہیز کرنے کے قانون کے بارے میں بات کرنا ہے۔ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ علم معانی، ہاں علم معانی میں کیسی کیا بحث کرنا ہے؟ ایسے قانون کے بارے میں، ایسے قوانین کے بارے میں بات کرنا ہے جس کے ذریعے سے انسان غلطی سے بچ جاتے ہیں، انسان غلطی سے بچ جاتا ہے۔ ہاں ایسی غلطی جو معنی سامع کے ذہن میں پہنچانے میں جو غلطیاں ہو سکتی ہے، اس غلطیوں سے انسان کو بچایا جاتا ہے یا محفوظ رکھتا ہے۔ العلم الثانی ما یحترز به عن التعقید المعنوی، دوسرا علم وہ علم ہے جس کے ذریعے سے معنوی پیچیدگی سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ تعقید یعنی پیچیدہ، مشکل ہونا۔ تعقید معنوی، معنی میں پیچیدگی سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ای ان یکون الکلام غیر واضح الدلالہ علی المعنی المراد، تعقید معنوی کا مطلب یہ ہے کہ کلام معنی مراد پر واضح دلالت نہ کرنے والا ہونے سے بچایا جائے گا، یعنی کلام معنی مراد پر واضح طور پر دلالت نہ کرنے والا ہونے سے بچے گا۔ اگر معنی مراد پر واضح دلالت نہیں کرنے والا ہو تو وہ تعقید بن جائے گا۔ علم بیان میں کیا بتائیں گے؟ اس پیچیدگی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس طرح قانون بتائیں گے۔ جی بس کچھ سمجھا نہیں سمجھا؟ اے ان، ہاں اس کا ترجمہ واضح ہے۔ ہاں ان یکون الکلام ما یحترز به یعنی تعقید المعنوی، یہ تو سمجھا ہے نا؟ ہاں سمجھے وہ۔ تو یہ تعقید معنوی کی وضاحت کرا ہے۔ اے کا معنی، اے وسی تعقید معنوی سے مراد یہ ہے کہ ان یکون الکلام غیر واضح الدلالہ علی المعنی المراد، کہ کلام معنی مراد پر دلالت واضح نہ ہونے سے بچانے کی بات کریں گے۔ ان اس کے ساتھ مربوط ہوگا، یحترز به ان یکون الکلام غیر واضح الدلالہ، یعنی علم بیان میں ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جس کے ذریعے سے محفوظ رہے گا ان یکون الکلام غیر واضح الدلالہ علی المعنی المراد، معنی مراد پر واضح دلالت نہ کرنے والا ہونے سے بچے گا۔ ہاں غیر واضح الدلالہ ہونے سے بچے گا تو مطلب یعنی واضح الدلالہ کی بات کریں گے، یعنی معنی مراد پر واضح طور پر کیسے دلالت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں علم بیان میں بات کریں گے۔ وہ یسمى علم البیان، ہاں اس کو علم بیان نام رکھا جاتا ہے۔ العلم الثالث، تیسرا علم ما یراد به تحسین الکلام، تیسرا علم ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے کلام کی خوبصورت بنانا مقصد ہے، کلام کو خوبصورت بنانا مقصد ہے، مراد ہے۔ وَيُسَمَّى علم البدیع، اس علم کا نام علم بدیع رکھا جائے گا۔ فعلم البدیع تابع لہما، بس علم بدیع علم معانی اور بیان کا تابع ہے، یعنی ان کے پیچھے آنے والا ہے۔ اذ بہما یعرف التحسین الذاتی وبہ یعرف التحسین العرضی، علم بدیع بیان اور معنی کا تابع کیوں ہے؟ تو وجہ بتا رہا ہے، کیونکہ علم معانی اور بیان تحسین ذاتی کے بارے میں ہے، ذات کلام کو خوبصورت بنانے کی بات ہے، اور علم بدیع تحسین عرضی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ذات پہلے ہے، عرض بعد میں ہے، ترتیب یہ ہے نا، پہلے ذات آتی ہے اس کے بعد عرض ہے۔ اس لیے بہما یعرف التحسین الذاتی، علم بیان اور معانی کے ذریعے سے تحسین ذاتی کو پہچانا جاتا ہے۔ بہما کا ضمیر، بہما یعنی علم معانی اور بیان کے ذریعے سے، بہما اوپر جو دو علم بتائے نا، بہما ان دونوں کے ذریعے سے، دونوں سے مراد کیا ہوا؟ علم بیان اور معانی، علم بیان اور معانی کے ذریعے سے کلام کی ذاتی خوبصورتی کو پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کلام پیچیدگی سے پاک ہو تو وہ ذاتی خوبصورت ہے نا، اسی طرح خطا اور غلطیوں سے پاک ہو تو وہ تو ذاتاً خوبصورت ہے۔
وَبِهِ يُعْرَفُ التحسین العرضی، اور علم بدی کے ذریعے سے تحسین عارضی کو پہچانا جاتا ہے. تو عرض کا مقام بعد میں ہے، ذات کا مقام پہلے ہے. جی ہاں یہ وجہ ہے. اسی لیے پہلے علم معنی بیان کی گفتگو ہوگی، آخر میں علم بدی کی گفتگو ہوگی. بس علم بدی وہ ظاہری خوبصورتی، ہاں ظاہری خوبصورتی ہے. ہاں جس طرح کسی عورت کی جو ہے سیرت اس کی ذاتی خوبصورتی ہے، صورت وہ ظاہری خوبصورتی. ذاتی تو سیرت کو مقدم کرنا ہے یا صورت کو؟ سیرت مقدم ہے، کیونکہ سیرت انسان کی ذاتی خوبصورتی ہے، اخلاق کی خوبصورتی. ہاں اسی طرح یہاں کلام کی خوبصورتی بھی دو بنایا ہے. ایک ذاتاً خوبصورت ہونا، تو ذاتاً کیسے خوبصورت ہوتا ہے؟ آپ تعقید معنوی سے پاک کریں گے یا معنی مراد میں غلطیوں سے پاک کریں گے تو وہ ذاتاً خوبصورت ہوگا. پھر اس کے بعد اوپر سے خوبصورت بنانا علم بدی میں بیان کریں گے. ظاہری خوبصورتی، ظاہری عرضی نہیں، ظاہری خوبصورتی بنانا. والکلام باعتبار المعانی والبیان یقال انه فصیح من حیث اللفظ وبلیغ من حیث اللفظ والمعنی جمیعا. اس کے بعد فرماتے ہیں کلام کو آپ الفاظ کو ذہن میں رکھے تو کلام کو فصیح کہیں گے، یعنی علم معانی کے قوانین کی رعایت کرے، علم بیان کے بھی قوانین کی رعایت کرے تو کلام فصیح کہلاتے ہیں. یعنی فلان کا کلام فصیح ہے کہتے نہیں کہتے، تو فصیح کا مطلب یعنی علم معانی کے بھی قوانین رعایت کیا ہے، بیان کے بھی قوانین کی بھی رعایت. ہاں کلام فصیح کہیں گے. اما فصاحت میں معنی سے کوئی واسطہ نہیں، ہاں الفاظ سے مربوط ہے. یعنی اگر کسی شخص کا کلام الفاظ بہت صاف ستھرا خوبصورت الفاظ استعمال کیا ہو تو اس کی فصاحت کلام فصیح کہلاتے ہیں، اور اس شخص کو متکلم فصیح کہیں گے. اما بلیغ کہنے کے لیے ہم لفظ کو رعایت کرتے ہیں، ہم معنی کو بھی دیکھتے ہیں. بس اگر کسی شخص کا کلام صرف الفاظ خوبصورت ہو لیکن معنی پہنچانے میں مشکل ہو تو اس کو بلیغ نہیں کہیں گے. بس بلاغت میں الفاظ اور معنی دونوں مد نظر رکھنا چاہیے، اور فصاحت میں فقط الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہیں، معنی کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ اس کا خلاصہ ہے. والکلام باعتبار المعانی والبیان، کلام معنی، علم معنی اور علم بیان دونوں لحاظ سے یقال انہ فصیح، اس کلام کو فصیح کہا جاتا ہے. من حیث اللفظ، لفظ کے لحاظ سے، فقط لفظ کو دیکھنا ہے. لأن النظر فی الفصاحت الی مجرد اللفظ دون المعنی، کیونکہ فصاحت میں نظر اور نگاہ فقط الفاظ کی طرف ہے، دون المعنی، معنی کی طرف نہیں ہوتا ہے. وبلیغ یعنی یقال الکلام انہ بلیغ، یہ اوپر عبارت سے مربوط ہے. اور کلام کو بلیغ کہا جائے گا من حیث اللفظ والمعنی جمیعا، لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے. یعنی ہم لفظ بھی خوبصورت ہونا چاہیے، ہم معنی بھی تعقید معنوی سے پاک ہو، معنوی پیچیدگی سے پاک ہو، دونوں لحاظ سے. لأن البلاغۃ ينظر فیہا الی الجانبین، کیونکہ بلاغت میں دونوں جانب کو دیکھا جاتا ہے. دونوں جانب سے مراد یعنی لفظ کو بھی دیکھا جاتا ہے، ہم معنی کو بھی دیکھا جائے گا. بس اسی بنا پر قانون منطق کے لحاظ سے فصاحت اور بلاغت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. یعنی کل بلیغ فصیح، یعنی ہر بلیغ فصیح بھی ہونا چاہیے، اور ہر فصیح بلیغ نہیں ہوتا. اما ہر فصیح کلام بلیغ نہیں ہو سکتا ہے. تو فصیح صرف لفظ کو مد نظر رکھا ہے. بلیغ میں ہم لفظ بھی خوبصورت ہونا چاہیے، ہم معنی بھی واضح ہونا چاہیے، واضح طور پر مخاطب تک پہنچنا چاہیے. وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الْبَدِيعِ فَلَا يُقَالُ إِنَّهُ فَصِيحٌ وَلَا بَلِيغٌ. اما علم بدی کو مد نظر رکھے تو بدی کے لحاظ سے نہ فصیح کہہ سکتے ہیں نہ بلیغ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی اوپر بتایا کہ علم بدی میں صرف ظاہری خوبصورتی کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ظاہری خوبصورت ہو تو اس کے لیے نہ فصیح کہہ سکتے ہیں نہ بلیغ کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہاں بس فصاحت و بلاغت سے کوئی مربوط نہیں ہے. علم بدی ہاں بس یہ ظاہری خوبصورتی ہے. جس طرح عورتوں کو ظاہری میک اپ کر کے پاؤڈر لگایا تو وہ چہرہ دھونے سے ختم ہو جائے گا نا، یہ اسی طرح ہے، یہ عارضی ہے. تو کلام کی ذات سے کوئی رابط نہیں ہے.
وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الْبَدِيعِ، اما بدیع، علم بدیع کے لحاظ سے فلا یقال انہ فصیح ولا بلیغ، کلام کو نہ فصیح کہہ سکتے ہیں نہ بلیغ کہہ سکتے ہیں. ہاں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فلا یقال نہیں کہا جائے گا انہ فصیح ولا بلیغ، کلام کو نہ فصیح کہہ سکتے ہیں نہ بلیغ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لأن البدیع امر خارجی، کیونکہ بدیع ایک باہر کی چیز ہے. یراد بہ تحسین الکلام لا غیرہ، اس بدیع کے ذریعے سے کلام کو خوبصورت بنانا مقصد ہے، یہ لا غیرہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس بدیع میں کلام کی بلاغت اور فصاحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم بدیع الگ ہے. بس اصل جو بنیاد کلام ہے وہ علم معانی اور بیان ہے، جو ذات کلام کی خوبصورت بنانے کی بات ہے، اور علم معانی میں معنی ادا کرنے میں غلطیوں سے بچانے کی بات کریں گے، اور علم بیان میں معنی کے پیچیدہ ہونے سے بچانے کی بات کریں گے. جب انسان کا کلام لفظی غلطیوں سے، معنی پہنچانے کی ساری غلطیوں سے پاک ہو اور معنی کی پیچیدگی سے بھی پاک ہو تو فصیح و بلیغ کہہ سکتے ہیں. تو فصاحت و بلاغت کی جو ستون ہے وہ علم بیان اور معنی ہے، بدیع سے کوئی مربوط نہیں ہے. بدیع صرف ظاہری خوبصورتی کے بارے میں بات کریں گے، وہ آخر میں بات کریں گے. ہاں یہ امر خارجی اور عارضی ہے. عارضی دیکھو، عارضی بھی کہا نا پہلے، نہیں کہا وَبِهِ يُعْرَفُ التَّحْسِينُ الْعَارِضِي، ذاتی نہیں ہے، عارضی ہے. تو عارضی چیزیں تو ختم بھی ہو سکتے ہیں نا، عارضی ہے. اما جو ذاتی ہے وہ تو باقی رہنے والا ہے، جب تک ذات ہے وہ باقی رہے گا. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. بس آگے مزید انشاءاللہ آگے گفتگو جاری رہے گی. ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.